والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ صدق اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور یقیناً روزانہ کی بنیاد پر ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں تو ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، بہترین نمونہ قرار دیا ہے، تو اس میں سے ہمیں ضرور سیکھنے کو موقع مل جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بحیثیت تاجر، دیانت و امانت کی مثال، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیثیت تاجر اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اور آج کے موضوع میں بڑی خاص کچھ چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ سب کے گوش گزار ہم کرتے ہیں۔ پہلا ہے مکہ کا تجارتی ماحول، کہ جس شہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہاں کا تجارتی ماحول کیسا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں جوانی گزاری، اور اس زمانے میں جزیرہ عرب کا ایک اہم تجارتی مرکز وہ مکہ شہر بھی تھا، اور قریش کے تجارتی قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ ذکر قرآن مجید میں بھی کیا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو گرمی اور سردی کے موسم میں گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف جزیرۃ العرب کے رہنے والے لوگ تجارت کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ اور وہاں تجارتی خرابیوں کا پس منظر یہ تھا، ناپ تول میں وہ کمی کرتے، جھوٹے وعدے کرتے کہ جناب ہم فلاں دن کو مال پہنچا دیں گے، فلاں تاریخ کو آپ کو رقم مل جائے گی، یہ جھوٹے وعدے کرتے، سودی لین دین کرتے۔ اور پھر عرب کے رہنے والوں کے اندر ایک خرابی یہ تھی، ذخیرہ اندوزی، ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ وہ کرتے تھے۔ اور جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں مصنوعی مہنگائی، یہ مضبوط کرنا، یہ چیزیں اگر مہنگائی وہ لوگ بہت زیادہ کرتے، تو جب یہ خرابیاں ان کے اندر تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین 30ویں پارے میں اس کی پہلی آیت ہے ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو لین دین میں ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو لین دین ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین 30ویں پارے کی پہلی آیت اور سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ اے میری قوم، ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ ناپ تول میں کمی کرے تو اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب بڑی خرابی کیا ہے؟ وہ جہنم کی آگ کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جلائے گا۔ تو علمی نقطہ کیا ہے اس خرابیوں میں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی فاسد ماحول میں، خراب ماحول میں دیانت کا ایسا معیار قائم کیا جو بعد میں اسلامی معاشی نظام کی بنیاد بنا۔ جس طرح پہلے میں نے بات کی تھی نا کل، کہ کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ زمانے کو بدلے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اپنی جو 40 سالہ زندگی گزاری وہ ایسی دیانت پر مبنی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصول بعد میں معاشی نظام کے اصول بنا دیے گئے۔ اب ہماری جتنی بھی تجارت ہے اسلامی اصولوں پہ جو بات کی جاتی ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تجارت کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ پھر آگے لقب
اور امین یعنی الامین کا جو لقب ہے، یہ تجارت کی کردار اچھی کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا۔ یہ بڑی خاص بات کہ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ حضور امین بھی ہیں، امانت دار تھے، تو یہ لقب حضور کو کب ملا تھا؟ تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا لقب دیا، اور یہ لقب عبادت یا خطابت کی وجہ سے نہیں کہ حضور کا خطاب بڑا بہترین کہ جو بات ہوتی حق فرماتے، یا حضور عبادت میں خیانت نہیں کرتے تھے، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لین دین میں دیانت داری کرتے، سچائی میں، وعدہ کی پابندی، امانت کی حفاظت کی بنیاد پر اہل مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امین کا لقب دیا۔ تو کردار ہمارے شخصیت کے اندر بہت بڑا رول رکھتا ہے کہ اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے تو ہم بھی اچھے نہیں ہیں۔ صرف نمازیں پڑھ لینا، قرآن خوبصورت پڑھ لینا، یہ بڑی باتیں نہیں ہوتی۔ اسلام اس چیز کا صرف نام نہیں ہے کہ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، بہت اچھا، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ لین دین کیسا ہے، آپ کا کردار کیسا ہے۔ اسلام اس چیز کو زیادہ پریفر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا فیصلہ اللہ اپنے بندوں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر بندے کہیں نا کہ یہ تو بہت اچھا تھا بندہ، اللہ اس بندے کی بخشش کر دیتا ہے، اور اگر بندے کہیں یہ اچھا نہیں تھا تو اللہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو کردار آپ کا جتنا اچھا ہو، اللہ کے ہاں بھی آپ کی قدر و منزلت اتنی بڑھا دی جاتی ہے۔ تو بے حوالے بھی آگے، ہجرت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے امین تھے؟ ہجرت کے وقت امانتوں کی واپسی، توجہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے پہلے امین تھے اور اہل مکہ بھی آپ کو امین کہتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے امانت دار تھے کہ آپ نے جب اعلان نبوت کیا اور مکہ کے رہنے والے لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، لیکن پھر بھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ یقین اتنا کرتے تھے کہ اعلان نبوت کے فرمانے کے باوجود وہ کافر اپنی امانتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھوا کر جایا کرتے تھے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا دشمن بھی ہو لیکن آپ کے کردار پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور آج آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دیتا ہوں، آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھائیں، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، لیکن واحد دنیا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا شان ہے، کبھی بھی اس دور کے کافر حضور کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ صرف وہ اس لیے ایمان نہیں لے کر آتے تھے کہ اگر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارا جو ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے سرداری والا وہ ختم ہو جائے گا، صرف اس حسد کی بنیاد پر، ورنہ کوئی بھی حضور کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے کہ ہمیں اپنا کردار بڑا اچھا بنانا چاہیے۔ میرے ایک استاد تھے، ہم ابھی اس وقت پڑھ رہے تھے، انہوں نے ہمیں ایک بات کہی، کہا بیٹا 18 سال سے لے کر 25 سے 28 سال کی عمر یہ اعتماد کی عمر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس عمر میں اپنا اعتماد اچھا بنا لیں گے تو دنیا آپ پہ اعتماد کرے گی۔ اگر اس عمر میں آپ اپنا اعتماد اچھا نہیں بنا سکیں گے، کردار اچھا نہیں بنا سکیں گے، تو پھر بنانا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہی وہ 25 سالہ زندگی سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کردار تھا کہ آپ نے اپنا بہترین نام معاشرے میں پیدا کیا۔ اور پھر آپ کی مانتے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہا، علی میرے جانے کے بعد یہ جس کی امانت میرے پاس پڑی ہے ان کو لٹا کر پھر تم بھی مدینہ میں آ جانا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار۔ اصلاحی سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اختلاف کے باوجود امانت کی ادائیگی، یہی حقیقی دیانت ہوتی ہے۔ ہمیں کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو دشمنی ہو جائے تو ہم اس کے ساتھ معاملات بگاڑ دیتے ہیں، اس کی چیزوں میں نقصان کر دیتے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھایا؟ اختلاف کے باوجود کہ جن کی وجہ سے حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں انہیں کی امانتیں ان کو واپس لٹا کر جا رہے ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر تجارت خدیجہ یعنی حضرت خدیجہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی کہ انہوں نے اپنا مال دے کر آپ کو ملک شام کی طرف بھیجا۔ اس سفر کی نمایاں خصوصیات کیا تھیں؟ توجہ، یہ تمام لین دین کرنے والے، میں چیز بیچتا بھی ہوں خریدتا بھی ہوں، آپ بھی لین دین کرتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات، سفر کی نمایاں خصوصیات یہ تھیں: مکمل سچائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لین دین میں ہلکا سا بھی جھوٹ نہ بولا۔ نمبر 2، عیب ظاہر کرنا کہ جناب یہ موبائل ہے اس کے اندر یہ خرابی ہے
اور یہ اس کے اندر اچھے فیچر ہیں، یہاں پر یہ اس کے فیچر خراب ہو گئے ہیں، یہ بتانا، سچائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیب بھی ظاہر کیا، سچائی بھی، وعدہ کی پابندی اور غیر معمولی نفع۔ اگر مثال کے طور پر مارکیٹ میں ایک چیز کا ریٹ 1000 ہے، اس پہ پروفٹ آپ 100 روپے لے لیں، لیکن اگر آپ پروفٹ اس پہ 500 رکھ لیں تو تجارت اچھی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ وہی بندہ مارکیٹ میں کامیاب ہوتا ہے جو ایک معمولی یعنی اپنی سیل کی ریشو بڑھا لیتا ہے، نفع کم کر لیتا ہے، تو وہ ریشو آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے، پھر ظاہری بات ہے کسٹمر اس کے پاس جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر معمولی نفع کے طور پر اپنی تجارت کو بہتر کیا، اور پھر واپسی آ کر میسرہ نے حضور کے کردار کی گواہی دی۔ علمی تجزیہ کیا ہے؟ تو یہ پہلا ڈاکومنٹڈ تجارتی ماڈل ہے جس میں اخلاقی برتری نے معاشی برتری پیدا کی، اور اسی دیانت کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا نکاح کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی میں عدل کو نافذ کیا، اور بعد میں قرآن نے اسے قانون بنا دیا۔ تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، یہ میں نے پہلے بھی آیت بیان کی ہے۔ تو یہ آیات اس معاشرے کی معاشی اصلاح کا اعلان کرتی ہے۔ آئیے تاجر کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کا جہاں جنت میں مقام ہوگا وہیں اس تاجر کا بھی اللہ تعالیٰ مقام رکھے گا۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے تاجر کی۔ اب یہاں پر ایک بڑی توجہ والی بات سنیے گا، علمی مفہوم یہ ہے، اسلام میں تجارت صرف دنیاوی سرگرمی کا نام نہیں، بلکہ اسلام کے اندر تجارت بھی عبادت کا ایک نام ہے۔ یہ توجہ، یہ جملہ تاجر حضرات کے لیے بڑا خوبصورت ہے کہ اسلام کے اندر تجارت صرف دنیاوی معاملات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر تجارت عبادت کا نام ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ تو سیرت کی روشنی میں تجارتی دیانت کے چند اصول: نمبر 1، سچ بولنا ہمیشہ سیکھیں، عیب ظاہر کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا، ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وعدہ پورا کرنا، اعتدال نفع، یعنی ایک معمولی آپ نفع لیں، اللہ آپ کو اس میں برکت دے گا۔ اچھا، اعتماد کو سرمایہ سمجھنا، مستشرقین جو عیسائی ہیں، جو غیر مسلم تھے، یہ بڑی مزے کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ تو مستشرقین نے بھی اعتراف کیا کہ نبوت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت ہی ان کی دعوت کی سب سے بڑی بنیاد تھی۔ اور مٹ گمری واٹ نے لکھا ہے، اس کا ایک پورا چیپٹر ہے، یہ میرے پاس اس کی ٹرانسلیٹ بھی موجود ہے۔ اس نے لکھا کہ محمد کی اخلاقی ساکھ نے ان کی نبوت کے دعوے کو معاشرتی قبولیت دی۔ یہ غیر مسلم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکے۔ تو آج کے دور کے لیے میرے آخری جملے آپ سب کے لیے، آج کے دور کے لیے عملی پیغام: کاروبار عبادت بن سکتا ہے، اعتماد سب سے بڑا سرمایہ ہے، ملاوٹ ایمان کو کمزور کرتی ہے، سود وقتی فائدہ لیکن دائمی خسارہ ہے، اور ملازمین اور گاہک دونوں کو امین ہونا چاہیے۔ اور اختتامی جملے: حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دولت سے پہلے اپنا کردار بنایا۔ ہم دولت پہلے بناتے ہیں، وہ جدھر سے بھی آئے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کردار بنایا۔ نمبر 2، الامین وہ بنا جس نے تجارت کو عبادت بنایا، اور رزق کی برکت دیانت سے آتی ہے، چلاکی سے نہیں۔ نبوت سے پہلے کی سچائی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل قائم کی گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت تاجر، اس کے حوالے سے آج گفتگو تھی۔ آگے انشاءاللہ جو ٹاپک ہیں وہ اب آ رہے ہیں ازدواجی زندگی کے حوالے سے، شوہر کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے۔ تو وہ چیزیں انشاءاللہ اب ہم اگلے ٹاپک میں وہ چیزیں ڈسکس کریں گے۔
اور ایک پیغام دینا وہ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ 22 روزہ ہم نے اس کو شروع تو کیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جمعہ بھی چھٹی ہے اور اتوار کا دن بھی چھٹی ہے، تو ظاہر ہے 28ویں یا 27ویں روزے تک عموماً فیکٹری میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، تو وہ 22 دن مکمل نہیں ہوتے، تو یہ 19 یا 20 دن کا ہمارا کورس ہوگا، لیکن انشاءاللہ میں نے یہ نیت ضرور کر لی ہے، یہ میرے 30 ٹاپک تھے جس میں سے 20 میں نے لکھ لیے ہوئے ہیں، جس میں سے 10 ابھی رہتے ہیں، تو کل میں بھی کچھ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ 30 کے 30 ٹاپک یہ میں بیان ضرور کروں گا تاکہ یہ ایک سیریل وائز ہمارے موجود بھی ہو جائے، اور اللہ نے چاہا تو اس کو ایک چھوٹا سا رسالہ ٹائپ میں چھاپ بھی دوں گا، چھپوا بھی دوں گا، تاکہ یہ میں نے بڑی محنت سے یہ چیزیں جمع کی ہیں، تقریباً آپ کو پڑھیں تو اس کے اندر 6 حوالے ہیں، 6 مختلف سیرت کی کتابوں کو میں پڑھ کر ان کا نچوڑ نکال رہا ہوں، اور بڑے شارٹ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ محنت ضائع نہ ہو، اس کو محفوظ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا الہی ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت داری کے صدقے ہمیں دیانت دار بنا، ہمیں سچا اور پکا بنا، وعدہ خلافی نہ کرنے والا بنا، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے ہر اس پہلو پر عمل کرنے والا بنا جس پہلو پر چل کر ہم تیرے اور تیرے محبوب کی راہ پر آ سکے۔ یا الہی اس درس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمیں اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت پڑھا کر عمل پیرا کرنے والا بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ